وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم لوگ پڑھیں گے اپنا یہ سبق فیوچر کنٹینوس ٹینس۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں۔ آج ہمیں آج کے اس درس میں فیوچر کنٹینوس ٹینس کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ فیوچر کنٹینوس ٹینس کہتے کسے ہیں؟ فیوچر کے معنی آپ سمجھ ہی رہے ہیں، مستقبل، کنٹینوس استمراری کو کہتے ہیں، اور ٹینس زمانہ، تو زمانے مستقبل استمراری، فیوچر کنٹینوس ٹینس کو اردو میں کہیں گے زمانے مستقبل استمراری۔ ان کے بنانے کا اصول کیا ہوگا؟ قاعدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے سبجیکٹ آپ لائیں گے، پھر شیل بی یا ول بی لائیں گے، شیل بی یا ول بی، پھر ورب کی فرسٹ فارم وتھ آئی این جی فارم، یعنی ورب کی فرسٹ فارم لائیں گے، اس میں آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ کا ذکر کریں گے۔ تو اس کا ایک فارمولہ ہے، ابھی یہ نیچے قاعدہ بھی بیان کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے۔ فیوچر کنٹینوس ٹینس میں آپ کو بتایا گیا تھا، یعنی کوئی بھی ٹینس ہو، اس کے جملے جو ہوتے ہیں وہ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے افرمیٹیو، جیسے فیوچر کنٹینوس ٹینس افرمیٹیو سینٹینسز۔ دوسرا ہوتا ہے نیگیٹو، تو اس کا یہ ہوگا فیوچر کنٹینوس ٹینس نیگیٹو سینٹینسز۔ تیسرا ہو انٹروگیٹو، تو اس کا یوں ہوگا فیوچر کنٹینوس ٹینس انٹروگیٹو سینٹینسز۔ اب پھر انٹروگیٹو میں دو ہوتے ہیں، افرمیٹیو نیگیٹو، جیسے انٹروگیٹو افرمیٹیو اور انٹروگیٹو نیگیٹو۔ تو انٹروگیٹو افرمیٹیو، انٹروگیٹو نیگیٹو۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ بات کرنے جا رہے ہیں انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں، نہیں، فیوچر کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں۔ کس کے؟ فیوچر کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، یعنی زمانے مستقبل استمراری کے مثبت جملے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ مثال، یہ یہاں پہ کچھ جملے دے رہے ہیں مثال کے طور پر، ان کو غور سے پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں تعریف ہے، پھر اس کے اور آگے اصول اور قواعد ہیں۔ دیکھیے، فیوچر کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز یعنی زمانے مستقبل استمراری کے مثبت جملے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں گا، I shall be reading at that time۔ میں اس وقت پڑھ رہا ہوں گا، I shall be reading at that time۔ تم کھیل رہے ہوگے، You will be playing۔ وہ خواب دیکھ رہا ہوگا، He will be dreaming۔ He will be dreaming۔ ہم اپنے گاؤں جا رہے ہوں گے، We shall be going to our village۔ وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، They will be eating food۔ وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، They will be eating food۔ تعریف: اس زمانے کے جملوں سے کام کا مستقبل میں جاری ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ یعنی اس زمانے کے جملوں سے، تعریف کیا ہے؟ اس زمانے کے جملوں سے کام کا مستقبل میں جاری ہونا معلوم ہوتا ہے۔ کس زمانے کے؟ یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس کی بات کر رہے ہیں تعریف میں، کہ اس زمانے کے جملوں سے کام کا مستقبل میں جاری ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن کام کے جاری رہنے کی مدت نہیں دی جاتی ہے، مدت نہیں دی جاتی ہے۔ دیکھیے، پہچان کیا ہے یہاں پہ؟ سب سے پہچان دیکھیے، سب سے پہلے یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس کی پہچان کیا ہے؟ ان جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان جملوں میں آئی وی کے ساتھ شیل بی لگا کر ورب کی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ان جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ ان جملوں میں
آئی وی کے ساتھ شیل بی لگا کر ورب کی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر فاعل آپ کا آئی وی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہیلپنگ ورب شیل بھی آئے گا اور اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی رہے گی. دوسرا کیا ہے، ان جملوں میں یعنی اگر آپ کا فاعل یو، دے، ہی، شی، اٹ یا واحد نام ہے تو ان سب کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول بی آئے گا اور ورب اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی رہے گی. قاعدہ کیا ہے دیکھیں، یعنی افرمیٹو کا قاعدہ کیا ہے، کس طرح ہے. دیکھیے یہاں سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ول بی یا شیل بی فاعل کے حساب سے. سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی فاعل، اب فاعل کے حساب سے ول بی لائیں گے یا شیل بی. ول بی کہاں لائیں گے، یعنی آئی وی کو چھوڑ کر اگر دیگر فاعل ہیں تو ول بی لے آئیں گے، اور اگر آئی وی ہے تو اس کے ساتھ میں شیل بی لائیں گے. تو فاعل کے آئی وی ہونے کی صورت میں ہیلپنگ ورب شیل بی رہے گا اور شیل اور آئی وی کے علاوہ جتنے بھی ان سب کے ساتھ ول بی رہے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. اس کے بعد میں ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی رہے گی، یعنی ورب کی فرسٹ فارم میں آئی این جی لائیں گے اور پھر آبجیکٹ لے کر آئیں گے جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا تھا. اب اس کے بعد میں اس قاعدے کو جان لینے کے بعد آئیے ہم جانتے ہیں فیوچر کنٹینوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز. ٹھیک ہے، یعنی زمانہ مستقبل استمراری کے منفی جملے. دیکھیے اس میں کیا بتایا ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہوگا. اچھا، یہ جو فیوچر کنٹینوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز ہیں، اس کا قاعدہ اوپر جو بیان کیا گیا ہے، یعنی فیوچر کنٹینوس ٹینس کے افرمیٹو سینٹینسز کا جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے سیم اسی طرح رہے گا، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ناٹ کا استعمال کہاں کریں گے، اسی چیز کو بتائیں گے. دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا ہے، مالی پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہوگا. The gardener will not be watering the plants. The gardener will not be watering the plant. شاہد اس وقت بازار نہیں جا رہا ہوگا. شاہد will not be going to the market at this time. چپراسی اس وقت گھنٹی نہیں بجا رہا ہوگا. The peon will not be. اب دیکھیے یہاں پہ ناٹ کا استعمال کہاں کر رہے ہیں، ول اور بی کے بیچ میں. اسی طریقے سے ول کی بی کے بیچ میں، ول بی کے بیچ میں. اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ ناٹ کا استعمال کہاں کیا جائے گا. چپراسی اس وقت گھنٹی نہیں بجا رہا ہوگا. The peon یا پیون will not be ringing the bell at that time. میں اپنا سبق یاد نہیں کر رہا ہوں گا. I shall not be learning my lesson. ٹھیک ہے، اب یہ قاعدہ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کو ناٹ کس جگہ لگانا ہے. کہہ رہے ہیں کہ منفی جملوں میں نہیں کے لیے ناٹ کا استعمال شیل یا ول کے فوراً بعد. ٹھیک ہے، منفی جملوں میں یعنی آپ کا اگر جملہ نیگیٹو ہے تو ایسی صورت میں نہیں کے لیے ناٹ کا لفظ لائیں گے. کہاں لائیں گے، شیل یا ول کے بعد، فوراً بعد. لیکن بی سے پہلے کرتے ہیں، یعنی شیل اور ول کے بعد اور بی سے پہلے، وہی کہ شیل اور بی کے بیچ میں کرتے ہیں. مثال دیکھیے، جیسے سبجیکٹ آپ لائیں گے سب سے پہلے، یعنی اس طرح جملہ اگر آپ کا نیگیٹو میں ہو اور فیوچر کنٹینوس ٹینس ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں گے آپ، اس کا فارمولہ یہ ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد میں ول یا شیل لے کر آئیں گے سبجیکٹ کے حساب سے، پھر اس کے بعد میں ناٹ، پھر بی لائیں گے، پھر ورب کی فرسٹ فارم ود آئی این جی اور پھر آبجیکٹ کا ذکر ہوگا. عزیز طلبہ، یہ قاعدہ ہو گیا فیوچر کنٹینوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹینسز کا. اب فیوچر کنٹینوس ٹینس کے انٹروگیٹو کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے، فیوچر کنٹینوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹینسز کے بارے میں، یعنی زمانہ مستقبل استمراری کے سوالیہ جملے. زمانہ مستقبل استمراری کے سوالیہ جملے. مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں. ٹھیک ہے، کیا ہم آپ کی کتاب پڑھتے رہے ہوں گے.
shall we be reading your book, کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرتے رہے ہوں گے. will they not be helping you, تم سہیل کے ساتھ کہاں کھیل رہے ہوں گے. تم سہیل کے ساتھ کہاں کھیل رہے ہوں گے. where will you be playing with سہیل, وہ لڑکا گیت کیوں نہیں گا رہا ہوگا. why will that boy not be singing a song. اب قاعدہ یہ بتانے جا رہے ہیں، دیکھیے کہ اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے. عزیز طلبہ، آپ کو بتایا گیا ہے کہ سوالیہ جملے دو طرح ہوتے ہیں. ایک ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے شروع میں کیا لفظ آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کیا لفظ کی انگریزی نہیں لائیں گے بلکہ ہیلپنگ ورب کو پہلے لے کر آئیں گے اور پھر اس کے بعد میں سبجیکٹ وغیرہ لے کر آئیں گے. تو دیکھیے قاعدہ، اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق سب سے پہلے will یا shall لکھتے ہیں اور فاعل کے بعد میں be اور پھر ورب کی انگ فارم آتی ہے. ٹھیک ہے، کیا آتی ہے؟ ورب کی انگ فارم آتی ہے. اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ آ جائے تو سب سے پہلے اس لفظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہے گا. اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد لیکن بی سے پہلے نہیں کے لیے ناٹ لکھتے ہیں. جیسے فارمولہ کیا ہے، ول، شیل، سبجیکٹ، پھر بی، پھر ورب کی فرسٹ فارم، پھر آبجیکٹ. تو قاعدہ کیا ہے، ان کا کیا پڑھا آپ نے، یعنی آپ کے سوالیہ جملہ دو طریقے سے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملے کے شروع میں سوالیہ لفظ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بیچ میں. تو دیکھیے قاعدہ، اگر سوالیہ جملہ لفظ کیا سے شروع ہوتا ہے تو کیا کا ترجمہ آپ نہیں کریں گے بلکہ ایسے جملوں میں فاعل کے مطابق سب سے پہلے will یا shall لائیں گے اور فاعل کے بعد be اور ورب کی فرسٹ فارم with ing آتی ہے. جیسے یہاں shall we be reading your book. دیکھیے will they not be helping you. ٹھیک ہے، اگر سوالیہ جملے کے درمیان میں سوالیہ لفظ آ جائے تو سب سے پہلے اس لفظ کی انگریزی لکھتے ہیں اور بقیہ جملہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق رہے گا. یعنی جیسے اوپر یہ قاعدہ بھی آپ پڑھیں اسی طرح رہے گا. اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد لیکن بی سے پہلے نہیں کے لیے ناٹ لکھتے ہیں. کیا ہے، اگر سوالیہ جملہ منفی بھی ہے تو سبجیکٹ کے فوراً بعد یعنی فاعل کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، فاعل کے فوراً بعد لیکن بی سے پہلے ناٹ کے لیے نہیں کے لیے ناٹ لگاتے ہیں. عزیز طلبہ، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.